شوہر کی جنسی خواہشات کی تسکین، شوہر کی جنسی خواہشات کی تسکین، اور یہ بہت اہم چیز ہے اس میڈیا کے اور آزادی کے بے حیائی کے دور میں۔ اول تو یہ کہ بیوی ٹھیک ٹھاک رہے، کنگھی چوٹی کر کے صاف ستھری رہے، پوری گھر کی دھول جھاڑ رہی، پورا صفائی کر رہی، اتنی محنت کرتی میں، شوہر آیا تو اس کو بدبو آ رہی ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اور اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اس کے بال آئنسٹائن کی طرح ہو گئے ہیں، ایک دم بدبو آ رہی ہے اس میں، اور چہرہ بھی ایک دم ایسا ہو گیا ہے پسینے سے کہ اس کو دیکھنے کو بھی جی نہیں کر رہا ہے۔ شوہر کے آنے سے اتنا بھی نہیں کہ وہ گھبرا جائے، کیا ہے نکاح ہے کہ کیا کسی کا آج کہیں جانا ہے آپ کو، نہیں، لیکن ٹھیک ٹھاک رہے، کیونکہ راستے پر بے حیائی اتنی زیادہ ہے، میڈیا میں اتنی بے حیائی زیادہ ہے کہ اس کا پاؤں پھسل سکتا ہے، آفس میں اتنی پریاں ہیں، وہ بچ بچا کے آیا ہے اللہ کا بندہ تقوی والا، بہت مشکل سے آتا ہے، وہ نگاہیں جھکا کے آنا، اپنے دل کو بچا کے آنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ گھر میں بیٹھی ہو، آپ کو کیا معلوم کیا چل رہا دنیا میں، وہ ساری دنیا میں گھوم پھر کے آ رہا ہے، وہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے اگر وہ آپ سے متنفر ہو جائے تو اس کو یہاں وہاں جانے مت دو، اس کو پکڑ کے رکھو، اس کو باندھ کے رکھو کھوٹے سے، جانے مت دو اس کو، سلیقے سے رہے عورت ایسے انداز میں کہ شوہر اس سے بے رغبت نہ ہو، اس سے بے رغبت نہ ہو۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما من رجل یدعو امرأتہ الی فراشہا فتأبى علیہ، جو بھی شخص اپنی بیوی کو بچھونے کی طرف دعوت دے، الا کان الذی فی اور وہ انکار کرے، الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضى عنہا، تو جو آسمان پر ہے ہمارا رب، وہ اس عورت سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ خود شوہر اس عورت سے راضی ہو جائے۔ اگر شوہر کی خواہش ہے اور بیوی بلا وجہ انکار کرے، صرف اس کو مزہ چکھانے کے لیے، اپنا پاور بتانے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اگر وہ ایسا کرتی ہے کہ اس کو اس کی قربت اختیار نہیں کرتی ہے، اس کو موقع نہیں دیتی ہے، تو ایسے وقت میں اللہ کی طرف سے بھی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ یہاں یہ بھی بات ہے کہ مرد کو بھی عورت کی ذہنی جسمانی حالت کا لحاظ کرنا چاہیے، بیمار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، موڈ ٹھیک نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس کا مرد کو بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ لیکن عورت کے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ عام طور سے قدم پھسلنے کے امکانات مردوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ باہر ماحول بہت گندا ہے اور گندا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں اگر وہ چاہتی ہے کہ شوہر کا دل، اس کی نگاہ خراب نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس کی توجہ اپنی طرف رکھنے کے لیے اپنے کو سلیقے سے رکھے، وہ زیادہ بیوٹی پارلر میں جا کے میک اپ کرنے کے چکر میں نہ جائے، اتنا کہ ایک دم اپنی شخصیت کو کھو دے اور فلم سٹار کی طرح بن جائے اور اپنی پرسنالٹی کھو دے، نہیں، لیکن کنگھی چوٹی کر کے صاف ستھری رہے، تو یہ اس کے لیے ضروری ہے، اور شوہر کے ساتھ اخلاق سے بھی پیش آئے، اس کو قریب کرے اپنے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ وہ یہاں بھی رہے گا وہاں بھی رہے گا، اور فیس بک پہ معلوم پڑے گا وہ کہاں کہاں ہے۔ ایسے کئی معاملات پیش آئے کہ بیوی کی شوہر سے ناراضگی، دور رہنا، اور اس کو قریب نہیں آنے دینا، اس طرح کے معاملات ہوئے، سوچا 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 سوچا، اس کا دماغ ہوا خراب، بولا ٹھیک ہے پھر میں باہر جو کرنا کروں گا، اور پھر بعد میں یہ رو رہی ہے، تو مجھے نہیں معلوم تھا بات اتنی دور تک جائے گی، تم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، خواتین کے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں اس کمزوری کا لحاظ، کمزور ہے وہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، پاؤں پھسل سکتا ہے اس کا، نہیں میرا شوہر ایسا نہیں ہے، مردوں کو معلوم ہے مرد کیا ہوتے ہیں، پاؤں پھسل سکتا ہے اس کا، بہت مشکل ہے تقویٰ کے ساتھ اپنے آپ کو بچائے رکھنا، عفت اور پاک دامنی کے ساتھ بچائے رکھنا، اس دور میں بہت مشکل ہے، خاص کر کے جو آئی ٹی، کارپوریٹ اور کال سینٹرز یہاں وہاں جاب کرتے ہیں،
اللہ کی پناہ بہت برا ماحول ہے وہاں پر. تو خواتین اپنے شوہر کو سنبھال کے رکھیں, بچا کے رکھیں, اپنے سے باندھ کے رکھیں, نہیں تو اس کا پاؤں پھسل جائے گا. تو یہ چوتھی چیز عورت کو یاد رکھنا چاہیے.